الرحیم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم پڑھیں گے سیکشن 164 بیلرز رسپانسبلٹی ٹو بیلی۔ اگر بیلر بیلی کو گڈز انڈر دی کنٹریکٹ آف بیلمنٹ ڈیلیور کرتا ہے لیکن اس کے پاس اس چیز کا رائٹ نہیں تھا کہ وہ گڈز اس کو انڈر بیلمنٹ ہینڈ اوور کرے، یا وہ چیزیں اگر بیلمنٹ کے کانٹریکٹ کے بعد واپس لیتا ہے اور واپس لینے کا اس کو حق نہیں تھا، یا ان چیزوں کے حوالے سے جو کہ انڈر دی کنٹریکٹ آف بیلمنٹ بیلی کو دی گئی تھی اس کو ڈائریکشنز ہدایات دینے کا اختیار نہیں تھا، تو ان میں سے کوئی بھی ایسا کام گڈز جو بیلمنٹ کے انڈر اس کو ہینڈ اوور کرنے کا یا واپس لینے کا یا ڈائریکشن دینے کا، جب بیلر کے پاس اختیار نہیں تھا، اگر وہ یہ کام کرتا ہے اور اس کی وجہ سے بیلی کو اگر کوئی نقصان اٹھانا پڑتا ہے تو پھر بیلر انڈر دی لا انڈر سیکشن 164 لائبل ہوگا کہ بیلی کو اس کے لاس کمپنسیٹ کرے۔ سیکشن 165 ڈیل کرتا ہے اگر ایک سے زیادہ بیلر ہیں، انہوں نے کوئی چیز انڈر کوئی گڈز جو ہیں انڈر کانٹریکٹ آف بیلمنٹ بیلی کو دی ہیں اور وہ بیلر ایک سے زیادہ ہیں، تو جب واپسی کا ٹائم آئے گا تو بیلی ان میں سے کسی ایک جوائنٹ آنر کو چیز گڈز واپس کر سکتا ہے، یا اس کی ہدایات کے مطابق اس ایک جوائنٹ آنر کی ہدایت کے مطابق ریٹرن کر سکتا ہے، اور بیلی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ باقی تمام جوائنٹ آنرز سے ان کی کنسنٹ حاصل کرے، ان کی مرضی کے بغیر بھی وہ کسی ایک سے رابطہ کر کے ان گوڈز کو واپس کر سکتا ہے اس کو، یا اس کی ہدایت کے مطابق ریٹرن کر سکتا ہے۔ لیکن یہ سیکشن اسی وقت اپلائی ہوگا جب اس بابت کوئی پارٹیز کا کوئی ڈائریکٹ کوئی کنٹریری ایگریمنٹ موجود نہ ہو۔ اگر انڈر کانٹریکٹ آف بیلمنٹ میں کوئی ایسی چیز موجود ہے جس میں بیلی کو پابند کیا ہو کہ وہ اس کا طریقہ کار وضع کیا گیا ہو کہ وہ کیسے واپس کرے گا، سب کو جوائنٹلی پہلے پوچھے گا یا جوائنٹلی واپس کرے گا، تو پھر وہ اس کانٹریکٹ کو ہی فالو کرے گا۔ اگر کوئی ایسا کنٹریری کانٹریکٹ موجود نہیں ہے تو پھر اس صورت میں بیلی کسی بھی جوائنٹ آنر کو وہ گوڈز واپس کر سکتا ہے، اس کے لیے باقی تمام کو آنرز کی جوائنٹ آنرز کی کنسنٹ حاصل کرنا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح سیکشن 166 ڈیل کرتا ہے اگر بیلی نے ایک بیلر سے گڈز حاصل کی ہیں انڈر دی کنٹریکٹ آف بیلمنٹ، اور جب واپس کرنے کا ٹائم آتا ہے تو اس وقت بیلر کے پاس ان گڈز کے حوالے سے ٹائٹل نہیں ہے، یعنی بیلر ان گڈز کا مالک نہیں ہے، لیکن بیلی نے چونکہ گڈز اسی سے حاصل کی تھیں اور ان گڈ فیتھ وہ اسی کو مالک سمجھتے ہوئے چیز اس کو واپس کر دیتا ہے یا اس کی ڈائریکشن کے مطابق ریٹرن کر دیتا ہے، تو اس صورت میں بیلی اوریجنل آنر کے رسپانسیبل نہیں ہوگا۔ اوریجنل آنر بیلی سے وہ گڈز کلیم نہیں کر سکتا یا ان چیزوں کی کوئی کمپنسیشن وہ نہیں مانگ سکتا۔ اس میں بیسک شرط یہ ہے کہ بیلی جب بیلر کو چیزیں واپس کرے، اگرچہ اس وقت بیلر کے پاس ٹائٹل نہیں ہے، لیکن بیلی وہ چیزیں ان گڈ فیتھ کنسیڈرنگ ہم ٹو بی دا آنر اس کو واپس کرے، اس صورت میں بیلی ایکچوئل آنر کو رسپانسیبل نہیں ہوگا۔ سیکشن 167 اسی کی ایکسٹینشن سمجھ لیں۔ اگر ایک بیلر نے گڈز بیل انڈر دی کنٹریکٹ آف بیلمنٹ بیلی کو ہینڈ اوور کی، اب بیلی نے وہ چیزیں واپس کرنی ہیں، تھرڈ پرسن جو ہے وہ کلیم کرتا ہے کہ اس کا ان گڈز کے اوپر ٹائٹل ہے اور یہ چیزیں اس کو واپس ملنی چاہیے، تو وہ انڈر سیکشن جیسے 166 بھی ہم نے پڑھا تھا کہ بیلی ان گڈ فیتھ بیلر کو وہ چیزیں واپس کر سکتا ہے، تو اس طرح وہ تھرڈ پرسن ڈائریکٹ بیلی سے وہ کلیم اس کو نہیں کر سکتا چیزیں، اس کے پاس یہ رائٹ حاصل ہے کہ وہ کورٹ میں چلا جائے، کورٹ میں اپلائی کر دے کہ کورٹ بیلی کو روک دے، منع کر دے بیلر کو وہ چیزیں واپس کرنے سے، اور ان گڈز کے ٹائٹل کے حوالے سے کورٹ فیصلہ کرے کہ اس میں تھرڈ پرسن کا ٹائٹل ہے گڈز کے اوپر یا بیلر کا ٹائٹل ہے، وہ ڈیفینیٹلی کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی، اور جب تک وہ ڈیسائیڈ نہ ہو جائے تو یہ تھرڈ پرسن کورٹ سے ریکویسٹ کر سکتا ہے کورٹ بیلی کو روک دے وہ چیزیں اس وقت تک بیلر کو واپس کرنے سے۔ سیکشن 168 ڈیل کرتا ہے فائنڈر آف گڈز کو۔ انڈر دی کانٹریکٹ ایکٹ فائنڈر آف گڈز جو ہے اس کا سٹیٹس بھی آلموسٹ بیلی کے طرح ہی ہے، ایسے ہی ہے جیسے بیلر نے گڈز انڈر دی کانٹریکٹ آف بیلمنٹ اس کو ہینڈ اوور کی ہوں۔ یہ سیکشن 168 ڈیل کرتا ہے کہ اگر فائنڈر آف گڈز جو ہے وہ چیزیں اپنے پاس رکھتا ہے اس مقصد کے لیے کہ ان کو حفاظت سے رکھے جب تک اوریجنل آنر نہ مل جائے، اور آنر کو ڈھونڈنے میں اس کو محنت مشقت کرنی پڑتی ہے، اس کے کچھ اخراجات ہوتے ہیں، تو لیکن یہ کام وہ کر رہا ہے رضاکارانہ طور پہ، تو اس کے بعد وہ بیلر کے آنر آف دی گڈز کے خلاف وہ سوٹ فائل نہیں کر سکتا فار ریکوری آف ایکسپینسز انکرڈ بائی ہم، یا اس کی کمپنسیشن وہ کلیم کرنے کے لیے سوٹ فائل نہیں کر سکتا۔ البتہ اس کے پاس یہ حق ہے سیکشن 168 کے تحت کہ جو چیزیں اس کو ملی تھیں، گڈز لاسٹ گڈ جو اس کو ملی تھی، وہ اپنے پاس رکھ سکتا ہے اس وقت تک جب تک کہ آنر آف دا گڈز اس کو کمپنسیٹ نہ کرے، یا اگر آنر آف دا گڈز نے ان چیزوں کو ڈھونڈنے والے کے لیے ایک نامی
رقم کا انعام کا اعلان کیا ہوا ہے تو وہ اس انعام کے لیے آنر کے خلاف سوٹ فائل کر سکتا ہے کہ جو اس انعام کو اس نے اعلان کیا تھا وہ انعام اس کو ادا کرے، اور جب تک وہ انعام اس کو ادا نہ کرے مالک چیزوں کا، وہ اس وقت تک ان چیزوں کو اپنے قبضے میں بھی رکھ سکتا ہے۔ ان میں 2 پوائنٹس ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ جو اس کے ایکسپینسز ہیں اس چیز کو ڈھونڈنے میں اور اپنے پاس حفاظت سے رکھنے میں یا مالک کو ڈھونڈنے میں، ان کے حوالے سے وہ سوٹ فائل نہیں کر سکتا، صرف ان چیزوں کو اپنے پوزیشن میں رکھ سکتا ہے جب تک مالک اس کو کمپنسیٹ نہ کرے۔ لیکن اگر انعام مالک کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے تو اس انعام کے لیے وہ سوٹ بھی فائل کر سکتا ہے اور چیزوں کو بھی اپنے قبضے میں رکھ سکتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔